شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیا سکھانے اور آزمانے کے لیے دنیا میں کیا رکھا۔ اللہ نے دنیا کو ایک ایسی جگہ بنایا جہاں انسان کو سکھایا اور آزمایا جاتا ہے۔ کچھ طریقے، آزمائشی حالات، غم، خوشی، غربت، دولت، بیماری، یہ سب انسان کی روح کی پاکی، صبر، شکر اور توکل کو پرکھنے کے لیے ہے۔ اللہ کسی کو بلاوجہ تکلیف نہیں دیتا، مگر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بندے کی منزل سنوارنے کے وسائل بنتی ہیں اگر وہ صبر اور شکر ادا کرے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی صورت میں ہدایت بھیجی اور کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو واضح رہبری ملے۔ قرآن وہ ہدایت ہے جسے پڑھ کر انسان اپنی زندگی سدھار سکتا ہے۔ احساس احتیاج، اللہ نے رزق کا نظام بنایا تاکہ انسان اپنی محنت، کوشش اور بھروسے کو استعمال کرے۔ انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ خود کفیل نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہر چیز ہے۔ اس احساس نے اسے شکر گزار اور عاجز بنایا۔ معاشرتی قوانین، اللہ نے انسانوں کو عدل و احسان، حقوق، عدلیہ، انصاف اور تعلقات کے اصول دیے تاکہ معاشرے قائم رہیں۔ یہ اصول انسان کو ضابطہ اخلاق سکھاتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، سوچنا لازمی ہے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کو یہ احساس دلانا کہ دنیا خود بخود بہتر نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ نے آج اپنی زندگی کو بے ہدف چھوڑ دیا تو زمانہ آپ کو کسی خاص منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ دنیا میں کامیابی، سکون اور آخرت میں فلاح حاصل کرنے کے لیے سوچی سمجھی حکمت عملی درکار ہے۔ اور وہ حکمت صرف علمی دنیاوی منصوبہ بندی نہیں بلکہ دل کی نیت، ایمان کی پختگی اور عمل کی مسلسل کوشش ہے۔ چند عملی نکات جو آپ کو اپنانے ہیں: منزل مقرر کریں، مقصد کا تعین، زندگی میں واضح منزل طے کریں، چاہے وہ دینی دنیاوی دونوں کا امتزاج ہو۔ منزل واضح ہو تو راستے خود نشان زد ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقصد کو لکھیں، مختصر اور طویل مدتی اہداف بنائیں، نیت کو درست کریں۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ جب آپ کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہو تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر روز اپنی نیت جانچیں، کیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا محض دنیا کے لیے؟ علم حاصل کریں، فہم، دین اور دنیا دونوں ضروری ہے۔ دین کے بغیر زندگی بے معنی ہے اور دنیا کے بغیر دین کا اثر محدود رہ جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں، سند کو سمجھیں اور دنیاوی علم میں مہارت حاصل کریں تاکہ آپ اپنے معاشی اور سماجی فرائض پوری قوت سے سر انجام دے سکیں۔ عملی منصوبہ بنائیں، قابل عمل روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ منصوبے بنائیں۔ اپنے وقت، توانائی اور وسائل کو منظم کریں۔ چھوٹے قدموں سے شروعات کریں مگر مستقل مزاجی کے ساتھ۔ معاشرتی ربط مضبوط کریں، خاندان، دوست اور معاشرہ آپ کا آئینہ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو ترقی کی طرف الفابیار، اور برا ماحول چھوڑ دیں جو آپ کو کمزور کرے۔ خود احتسابی محاسبہ، ہر رات اپنے دن کا حساب کریں، کیا اچھا کیا، کیا بہتر کیا جا سکتا تھا۔ خود احتسابی آپ کو غلطیوں سے سیکھنے اور ترقی دینے میں مدد دیتی ہے۔ صبر اور شکر، صبر آزمائشوں میں اور شکر نعمتوں میں آپ کا دوام بنے۔ دونوں کے بغیر انسان کا مزاج توازن کھو دیتا ہے۔ منجی اور راستہ انتخاب آپ کا۔ اب سوال یہ ہے، آپ کس راستے پر چلیں گے؟ کائنات نے آپ کو عقل، اختیار اور قوت تمیز دی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ جو لوگ سوچے بغیر رہتے ہیں وہ دنیا کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ جو سوچتے ہیں وہ راستہ چنتے، منزل مقرر کرتے اور قدم با قدم چلتے ہیں۔ یہ ایک ذاتی انتخاب ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذات، اپنے خاندانی حالات اور اپنے وسائل کے مطابق منصوبہ بنانا ہوگا۔ مگر ایک عمومی رہنما اصول ہر کسی کے لیے مفید ہوگا۔ اپنی منزل کو اللہ کی رضا سے مربوط کریں، علم حاصل کریں، عملی منصوبہ بنائیں اور ثابت قدمی سے چلیں۔ آخر میں مخاطب خاص سے آخری پیغام: اے مخاطب، اب جو وقت ہے وہ بس ضائع نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں وہ فطرت، وہ عقل، وہ ہدایت اور وسائل دیے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سنوار سکو۔ مگر سب کچھ خود بخود نہیں ہوگا۔ نہ تقدیر تمہاری محنت کے بغیر بدل سکتی ہے، نہ تمہاری نیت کے بغیر تمہیں سچائی مل سکتی ہے۔ سوچنا لازم ہے، منصوبہ بنانا لازم ہے اور راستے پر قدم بڑھانا لازم ہے۔ یاد رکھو،
जो इंसान सोच कर नियत दुरुस्त करके इल्म हासिल करके और अमल के साथ चलता है, अल्लाह इसे रास्ता दिखा देता है और उसकी मंजिल आसान कर देता है। लिहाजा आज से ये अहद करो, हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने मकसद के लिए निकालूंगा, हर अमल की नियत अल्लाह की रज़ा रखूंगा, इल्म व अमल दोनों में तवाज़ुन रखूंगा, मुश्किलात में सब्र और नेमतों में शुक्र अदा करूंगा, अपनी मंजिल को वाज़े रखकर उसके रास्ते पर साबित कदमी से चिल्लूंगा। तुम्हें अब कोई जादुई तरीक़ा नहीं चाहिए, सिर्फ सोच, नियत और मुसलसल अमल। ये तीनों जब एक दूसरे के साथ आएंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और यही वो सफ़र है जिसकी तरफ अल्लाह ने दुनिया को बनाया था, बंदगी, तरक्की और फिर अल्लाह के नज़दीक कुर्बत। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, हर लफ्ज़ कीमती होता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम गौर व फिक्र करने वाले बन जाएं। अच्छी बातों को सिर्फ सुनने पर महदूद ना रखो, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अमल का हिस्सा बनाओ। जो नेकी आज तुम अपने अमल में शामिल करोगे, वो कल तुम्हारी औलाद के किरदार का हिस्सा बन सकती है। हमारी बात पहुंचाने का मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें सीधी राह दिखाना, तुम्हें याद दिलाना कि ज़िंदगी का मकसद महज दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, रास्ता वाज़ेह है, अब सिर्फ कदम बढ़ाने की देर है। ऐसी बातें तुम्हारे पास आती रहें, तुम्हें जगाती रहें, तुम्हारे दिल को नर्म करती रहें। बस एक दरख्वास्त है, अगर तुम्हें ये पैगाम दिल से लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करो, ताकि ये सोच, ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच जाए। अल्लाह हमें गौर व फिक्र करने, नेकी पर कायम रहने और इस पैगाम को आगे बढ़ाने की तौफीक दे। आमीन।